اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک بہترین نسخہ شیئر کرنے والی ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک واقعہ، تاکہ واقعہ سنانے سے ذرا موٹیویشن مل جاتی ہے، اور کس طریقے سے یہ بہن بہت زیادہ کہتی میں پریشان تھی کہ نظر لگ جاتی تھی ان کو، اور ان سب چیزوں پہ کس طرح اللہ پاک نے ان کی رہنمائی فرمائی، اور کسی بندے کے پاس یہ نہیں گئیں، کسی عالم فاضل کے پاس یہ نہیں گئیں۔ یہ کہتی ہے میری جرنی یہاں سے شروع ہوئی کہ نظر بد کے بارے میں، دیکھیں نظر تو برحق ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں تو لکھا ہے کہ کوئی ایسی چیز حاوی نہیں ہو سکتی موت میں انسان کو، یعنی کہ اتار دے گی موت کے گھرے میں، نظر ہے ایسی چیز، ٹھیک ہے۔ تو نظر کے بارے میں تو حدیث میں بھی آیا ہے، اور یہاں پر نظر بد کے بارے میں جو باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں، اس کے اندر سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ بہن کہتی ہیں کہ نظر بہت زیادہ لگنے کی وجہ سے میں نے اپنے آپ کو شو آف کرنا بند کر دیا، اپنی تصویریں سوشل میڈیا پہ لگانا بند کر دی۔ ان کہتی ہیں جس گھر میں تھی وہاں کا ماحول بہت کھلا بھی نہیں تھا لیکن اتنا تنگ بھی نہیں تھا، تو تصویریں وغیرہ ہم لگا سکتے تھے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پہ، لیکن وہ بھی میں نے لگانا نظر کی وجہ سے پہلے تو بند کی۔ اس کے بعد الحمدللہ پھر ایک ایسا ریزن بھی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے میں نے اب ان چیزوں کو لگانا بند کر دیا۔ لیکن وہ کہتی ہے کہ مجھے نظر بہت لگتی تھی، تصویریں بھی نہیں لگا رہی، پھر بھی اس کے باوجود جو ہے کسی کو کوئی بھی کامیابی کے بارے میں پتہ لگا تو نظر لگ گئی، کوئی چوٹ لگ گئی چہرے پر، اگر کبھی خوبصورت لگ رہی ہوتی کسی ایونٹ پہ یا کچھ پہ تو کہتی ہیں کہ ایک دم چہرے پہ کوئی داغ دھبا آ جاتا، کوئی چھیٹ پڑ جاتی، اس قسم کی چیزیں وہ کہہ رہی ہیں، ہاتھوں پہ کوئی چھیٹ پڑ جاتی تیل وغیرہ کی۔ تو وہ کہتی اس طرح کی چیزیں میرے ساتھ ہو رہی تھیں اور میں بہت پریشان تھی، تو میں نے کل پڑھنا شروع کر دیا صبح شام، نہ صرف یہ بلکہ میں نے جو نظر بد کی دعا ہوتی ہے کہتی میں نے وہ بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ وہ کہتی یہ ساری کشمکش میں جب میں یہ سب سسٹم کر رہی تھی اس کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے نظر لگ رہی ہے، اور میں نے سوچا کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ میں اتنا کل بھی پڑھتی ہوں، آیتیں بھی پڑھ رہی ہوں، جو صبح شام کی دعائیں ہیں، اذکار، پھر بھی اس کے باوجود اگر مجھے نظر کہیں نہ کہیں سے لگ رہی ہے تو اس کا کیا سلوشن ہے۔ وہ کہتی وہ تنگ آ چکی ہوئی تھی، اور لیکن اس بات پہ ان کا خاص اعتبار تھا اور اطمینان تھا، یقین تھا کہ جو ہو رہا ہے اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اصل میں ہمیں لے کر جانا ہوتا ہے خاص بات کی طرف، تو جب تک آپ ادھر پہنچ نہیں جاتے تب تک آپ کو سائنس ملتے رہتے ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آتا، پھر جب آپ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا اصل میں یہاں پہ میں نے آنا تھا جس کی وجہ سے میں اس سارے رستے سے گزری۔ تو وہ کہتی ہیں کہ یہی چیز ہوتی رہی، اور میں نے پھر آخر کار ایسا کچھ ہوا میری زندگی میں کہ میں درود ابراہیمی پڑھنا شروع ہو گیا۔ اب وہ کہتی ہیں کہ جب میں درود ابراہیمی سارا دن پڑھتی رہتی تھی، کہتی مجھے نظر نہیں لگتی تھی، میری چیزیں لوگوں کے سامنے دکھ بھی جاتی تھیں، جو میرے پاس نعمتیں تھیں یا میری کامیابیاں تھیں، تو کہتی مجھے نظر نہیں لگتی تھی، اور جس دن وہ کہتی ہیں کہ وہ درود ابراہیمی نہیں پڑھ پاتی تھیں اس دن وہ کہتی ہیں کہ مجھے نظر بھی لگ جاتی تھی۔ وہ یہی کہتی ہیں بہن کہ میں 1000 کی تعداد مکمل کر لیتی ہوں درود پاک کی تو مجھے اطمینان ہوتا ہے، لیکن جہاں مجھے لگ رہا ہو کہ مجھے نظر لگنی ہے، کچھ ہونا ہے، تو میں وہاں پر 1000 کی تعداد مکمل ہونے کے باوجود درود ابراہیمی پڑھتی رہتی ہوں۔ اول تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میرا دن کا 1000 مرتبہ درود ابراہیمی ہو جاتا ہے تو میرے لیے بڑی آسانی ہو جاتی ہے اور مجھے نظر نہیں لگتی۔ اور یہ وہ بہن ہے جو کہتی ہیں کہ میرے گھر میں ہر طرف مشہور ہو گیا تھا کہ بس اس کو تو نظر کا ہی ہر وقت ڈر رہتا ہے کہ اسے نظر اکثر اوقات ہوتا ہے نا کہ لوگ مذاق بنا لیتے ہیں، حالانکہ آپ کے ساتھ ایک جینوئن مسئلہ ہوتا ہے لیکن لوگ مذاق بنا لیتے ہیں کہ اس کو تو نظر لگنے کا ہر وقت ہوتا ہے۔ اب تو خیر جوکس بھی آنا شروع ہو گئے ہیں اس چیز کے اوپر کہ ذرا کوئی مسئلہ ہوا تو ہمیں نظر لگی، میں مانتی ہوں ٹھیک ہے سائنٹیفک سمپٹمز بھی ہوتے ہیں، لیکن نظر جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے جو برحق ہے، جس نے آپ کی لائف میں آ کر آپ کی کامیابیوں کو، آپ کو نہیں پتہ سامنے دیکھنے والا انسان، اور اسپیشلی جب ہم سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کرتے ہیں اپنی تصویریں وغیرہ، اپنی کامیابیاں، اپنے سسرال والوں کے ساتھ تصویریں، اپنے خاوند کے ساتھ تصویریں، بے شک آپ کی لائف میں جو مرضی سٹرگل چل رہی ہو لیکن وہ انسان آپ کی اس تصویر پہ یقین کریں گے اور کہیں گے کہ ہاں یہ انسان تو بہت ہی شاید خوش ہے یا پتہ نہیں کتنی اچھی زندگی جی رہے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ ان کو پریشان کر دیتی ہیں، اور جو اگلا بندہ بیچارہ نظر کی زد میں آ جاتا ہے۔ تو یہ بہن کہتی ہیں کہ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی معاملہ تھا، لیکن جب میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا تو نظر بد سے مانو کہ جان چھوٹ گئی ہوں۔ لیکن وہ کہتی ہیں جہاں مجھے کسی ایونٹ پہ فیل ہوتا ہے کہ مجھے نظر لگ رہی ہے، کچھ بھی ہو رہا ہے، تو میں کہتی ہیں ہمیشہ اسی ٹائم درود ابراہیمی پڑھنا شروع کر دیتی ہوں اور نظر بد مجھ تک نہیں پہنچتی، اور اپنے پہ ایون سم ٹائمز وہ کہتی ہیں پڑھ کے میں دم بھی کر لیتی ہوں اپنی فیملی پہ اور اس سب چیزوں پہ۔ اب یہ تو میں نے ایک بات آپ لوگوں کو بتا دی کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، نظر بد آپ کو لگے گی ہی نہیں اگر آپ کی روٹین نمبر 1 یہ ہے کہ آپ ایک اچھی تعداد میں پڑھ لیں۔ اچھا ایک سوال نا یہاں پر میں ایک اور اس کا جواب بھی دوں گی
کہ اکثر لوگ کہتے ہیں 1000 سے پڑھ کے ہمارا وہ کیفیت نہیں بن رہی، کچھ لوگ کہتے ہیں 100 پڑھ کے ہی ہمارے لیے آسانی ہو جاتی ہے، جو 1000 پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے، اور کچھ کہتے ہیں 1000 پڑھ کے بھی ہمارے اوپر وہ کیفیت نہیں بنتی، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ تو دیکھیں یہاں اس کے اوپر میں سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی انشاءاللہ تعالیٰ، اگلے دن آپ لوگوں کے پاس آ جائے گی۔ بس میں اتنا کہنا چاہوں گی یہاں پر کہ ہر انسان کے جتنی بیماری جو آپ کو ہے، خدا نہ خواستہ، دیکھیں یہ بیماریاں ہی ہیں، یہ مسائل جو ہیں یہ بیماریاں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ہم درود ابراہیمی کو، اول تو درود کا اصل مقصد تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام پڑھنا ہے، لیکن اگر ہم درود پاک، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ تمہاری کفالت کرے گا، تو یہ ایک دوا ہے اور دعا بھی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک ایسا درود ہے جو آپ کی مدد کرتا ہے، اگر اس کو دوا کے طور پہ لیا جائے تو دیکھیں اگر آپ نے دن میں، کچھ ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ کسی مریض کو ایک دوائی جو ہوتی ہے وہ 1 گولی نہیں 2 گولیاں کھانے کو دیتے ہیں، جبکہ کسی دوسرے مریض کو آدھی کھانے کو دیتے ہیں، اور کسی اور مریض کو آدھی سے بھی کم، یا پھر یوں سمجھ لیں کہ دن میں 1 دفعہ کھانے کو دیتے ہیں۔ تو ہر انسان کی پرابلمس کے اکارڈنگ اس کا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی آپ نے یہاں تک بس سمجھنا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل میں نیکسٹ ویڈیو میں بات کروں گی، پھر آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ آپ کو کتنا درود ابراہیمی پڑھنا چاہیے۔ اچھا، اور اب میں واپس آ جاتی ہوں نظر بد والی بات پہ۔ ابھی میں اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے کا سوچ ہی رہی تھی، کیونکہ میری جو ہے وہ پچھلے دنوں ویڈیو نہیں آئی تھی، پریویس ڈے سے پہلے، تو میں نے سوچا ہی تھا کہ میں نظر بد پہ ویڈیو بناؤں گی۔ ایک بھائی ہیں بہت اچھے، انہوں نے کامنٹ سیکشن میں نظر بد کا ایک نسخہ شیئر کیا ہے، اور میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی وہ شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ عمل جو وہ بتا رہے ہیں یہ ایک اللہ والے بزرگ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو کرنا ہی ہے کہ، اور یہاں پہ نظر کا نہیں صرف انہوں نے مینشن کیا، انہوں نے کہا جادو جنات کا بھی اگر مسئلہ ہے تو ڈیلی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 500 مرتبہ درود ابراہیمی کچھ اس طرح پڑھنا ہے۔ اب کس طرح پڑھنا ہے کہ ایک پانی کا گلاس آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور 100 بار درود ابراہیمی پڑھ کے اس پانی پر پھونکنا ہے، اور جو بھی مریض ہے اس پر پھونکنا ہے، اور اس طرح آپ کا یہ 1 دفعہ 100 ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ نے یہ 100 کر کے 5 دفعہ 500 مکمل کرنا ہے، اور نیکسٹ ڈے مریض سارا یہ پانی پیتا رہے گا، اور گھر میں بھی آپ نے اس پانی کے چھینٹے مارنے ہیں ڈیلی 21 دن تک، وہ کہہ رہے ہیں یہ عمل کرنا ہے، تو کیسا جادو ہو، جنات ہو، نظر ہو، سب ختم ہو جائے گا۔ ان کا نام ہے کامران احمد 9256۔ تو میں چاہتی تھی کہ ان کا میں کامنٹ شیئر کر دوں، کیونکہ جس بندے نے نیک عمل بتایا آپ اس کے لیے بھی دعا کر سکے اگر آپ کو اس سے فائدہ حاصل ہو۔ تو یہاں پہ یہ جو عمل ہم سب کو پتہ لگا ہے، میں نے ویسے دونوں باتیں آپ کو بتا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے یہ ایک عمل ہے، دیکھیں درود ابراہیمی پڑھنا، اس کے چھینٹے مارنا، اس میں کوئی، میں کہتی ہوں 21 دن، میں کہتی ہوں اس کو زندگی کا معمول بنا لیں، ہفتے میں 1 دفعہ تو کریں نا، اگر 21 دن کمپلیٹ ہونے کے بعد۔ اچھا، تو پریشانی کی کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، کوئی یہ ٹھنڈا درود پاک ہے، اس کے لیے اجازت کی تو کوئی ضرورت نہیں، اور ہر طرح کے مسئلے اگر یہ بتا رہے ہیں تو میرے حساب سے ویسے تو درود ابراہیم میں نو ڈاؤٹ جادو جنات کے مسائل کا حل بھی ہے، اور یہ ہے کہ اس کے اندر کتنی تعداد میں پڑھنا چاہیے کتنا نہیں۔ دیکھیں آپ کو کچھ حرج تو نہیں جا رہا، آپ کو اتنا تو میں 100% کنفرم آپ لوگوں کو لکھ کے دے سکتی ہوں کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے جادو جنات کے مسئلے سب حل ہو جاتے ہیں، اور نظر بد کا مسئلہ بھی اب ہم نے حل کروا لیا ہے، پریشان نہ ہوں۔ ہاں لیکن ایک بات ساتھ میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی، دیکھیں درود ابراہیمی، درود پاک آپ نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے، لیکن ایک بات یہ ہے کہ اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ اپنی لائف کو شو آف مت کریں۔ سامنے والا آپ سے کتنی حسد کرتا ہے آپ کو نہیں پتہ۔ میں اس کی مثال کچھ یوں دیتی ہوں، حسد اکثر اوقات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال کچھ یوں لیتے ہیں، فرض کریں آپ نے ایک تصویر اپلوڈ کی اپنے خاوند کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر آپ اور آپ کے خاوند اینیورسری کا کیک کٹ کر رہے ہیں، although یہ سارے معاملات، یہ سارے سیلیبریشنز وغیرہ میں اس طرف نہیں جا رہی کہ یہ کتنی غلط ہے منانا، میں صرف ابھی ویسے بات کر رہی ہوں کہ اکثر اوقات لڑکیوں کو بہت شوق ہوتا ہے اپنے خاوند ساتھ تصویریں کھنچوا کر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ اپلوڈ کرنا۔ اب آپ کر چکے، اس کے بعد آپ نوٹ کریں آپ کے میاں سے لڑائی ہوئی ہوگی، اور اب اس کی وجہ کیا ہے آپ کو نہیں پتا کہ آپ کی جتنی دوستیں ہیں ان میں سے کتنی کنواری ہیں، اور اگر کنواری نہیں ہے فرض کریں سب کی سب شادی شدہ ہیں، تو پتہ نہیں ان کے میاں ان کے ساتھ ایسا سلوک کر بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ میں ایک خالہ کا واقعہ سناتی ہوں اپنی، اور وہ دور کی خالہ ہے میری، مطلب سگی خالہ نہیں ہے، لیکن ان کے ساتھ یہ معاملہ تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ کسی کے گھر میں، ان کے جاننے والوں کے گھر میں کوئی اس طرح انہوں نے کوئی چیزیں خریدیں بڑی بڑی، تو انہوں نے ایٹ ونس ہی سوچ لیا کہ شاید یہ انسان پتہ نہیں کتنے امیر کبیر ہے۔ دیکھیں ایسا نہیں ہوتا، اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے لوگ بڑی بڑی گاڑیاں لے کے پھر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر ریزرو کی بتی جل رہی ہوتی ہے۔ ریزرو کی بتی سمجھتے ہیں، وہ بتی جو کہ پیٹرول ختم بالکل ہو چکا ہوتا ہے اور بس آپ کی گاڑی بند ہونے کو ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ریزرو کی بتی۔ تو ہم نہیں جانتے بڑی بڑی گاڑیاں۔ اسی طرح ایک میری بہن کے جانے والی فرینڈ تھیں، ان کو اس طرح ان پہ بہت سخت قسم کا جادو ہوا ہوا تھا، تو جو
روحانی علم کرنے والے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ کے تو جو ہے صدقہ ہی بہت زیادہ ہے، کیونکہ جس طرح کا آپ کے خدا نخواستہ جادو ہوا ہے اس کے لیے تو جو ہے پتہ نہیں کتنے بکروں کا صدقہ چاہیے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نہیں دے سکتی، حالانکہ وہ ڈیفینس میں رہتی تھیں، اپنا گھر تھا ان کا، لیکن وہ کہتی ہے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہی نہیں ہے کہ میں اتنے بکروں کا صدقہ دے سکوں۔ تو دیکھیں ہم لوگ ظاہری کچھ ہے باطن کچھ ہے، سوشل میڈیا پہ تو ویسے ہی جو کچھ ہے اس پہ یقین کرنا ہی نہیں چاہیے، بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ لوگ نہیں جانتے اگلے کی لائف کی سٹرگلز کیا ہیں۔ ہم اکثر اوقات جو بڑے بڑے سٹارز اور پتہ نہیں کن کن لوگوں سے فیسینیٹ ہو رہے ہوتے ہیں، ٹرسٹ میں ان کی اپنی زندگی ایسی نہیں ہے، کسی کی زندگی مکمل نہیں ہے۔ اگر یہاں ہی اللہ تعالیٰ نے جنت دینا شروع کر دی نا تو آپ سمجھ لیں کہ آخرت میں آپ کو کچھ بھی نہیں ملنا، آخرت پھر کیا ملے گا، یہیں پہ جنت ملنا شروع ہوگی۔ تو ٹھیک ہے لوگوں کے اچھے حالات ہو جاتے ہیں، لیکن ہر انسان کی اپنی اپنی لائف کی سٹرگلز ہیں، تو وہ سب بھی ایک حصہ ہے چیزوں کا۔ اچھا جی، تو نظر کا علاج مل گیا ہم سب کو، انشاءاللہ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو نظر بد سے محفوظ رکھے۔ نیکسٹ ویڈیو میں جیسے میں نے کہا میں ضرور شیئر کروں گی کہ ہمیں درود ابراہیمی کتنا پڑھنا چاہیے، اور اس کو تھوڑا ڈیٹیل سے ایکسپلین کروں گی تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے بات، اور مجھے بھی اکثر اوقات سمجھ آ جاتی ہے بات، کیونکہ جب میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی موٹیویشنل ویڈیوز شیئر کرتی ہوں تو مجھے خود بھی موٹیویشن ملتی ہے۔ میں نے بہت پہلے سٹارٹنگ میں ویڈیوز میں کہا تھا کہ جو میں ویڈیوز بناتی ہوں یہ سب سے بڑی موٹیویشن میرے خود کے لیے ہوتی ہیں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں آپ کی طرح، میرے بھی اوپر شیطان حاوی ہوتا ہے، مجھے ضرورت پاک سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کے چکر میں اللہ تعالیٰ مجھے بھی موٹیویٹ کروا دیتے ہیں۔ تو چلے جی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر حاضر ہوں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔